اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 12 سیکنڈ ایئر کی ایجوکیشن کی کتاب ہے ہمارے سامنے اور ہم بک ریڈنگ کر رہے ہیں۔ تو آج نیکسٹ لیکچر ہے ہمارے پاس، چوتھا پیج، مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ مسلمانوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ گود یعنی ماں کی جھولی سے لے کر گور یعنی گور ہونے تک، دفن ہونے تک علم حاصل پر عمل کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں بے شمار کرائے نمایاں سر انجام دیے۔ تاریخ انسانی مسلمانوں کے عظیم علمی و ادبی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تعلیم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی ماہر تعلیم مسلمان اہل علم و فن کی پیشہ ورانہ خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ذیل میں 4 ممتاز مسلمان مفکرین تعلیم الغزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی کی تعلیمی خدمات کو مطالعے کا موضوع بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کون چیز ہیں جو اہم ترین ہیں؟ غزالی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن سینا اور زرنوجی ہیں۔ ان کی جو تعلیمی خدمات ہیں، ان کو یہ 4 ممتاز مفکرین ہیں، ان کے جو تعلیمی تصورات ہیں ان کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تو الغزالی تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں اگر یہ لیکچر لمبا نہ ہو جائے تو انشاءاللہ اسی میں اس کو کور کرتے ہیں۔ امام غزالی کا یہ دیکھتے ہیں کہاں تک ٹاپک ہے۔ تو اسی کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ کا جو نام تھا امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہے۔ آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے ہیں، یعنی آپ جو تعلیم کے بارے میں آپ کے نظریہ تھے، مغرب والے بھی یعنی یورپی لوگ بھی آپ کو تعلیم کا لوہا مانتے ہیں۔ آپ کی اکثر کتابوں کے تراجم یعنی ترجمہ کیے کئی یورپی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ کیمیائے سعادت اور احیاء علوم آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ آپ مدرسہ نظام بغداد کے صدر بھی رہے۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا۔ تعلیمی تصورات۔ امام غزالی کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچا وہی سچا اور حقیقی علم ہوتا ہے۔ عقل علم کا منبع ہے اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ علم میں بے پناہ قوت ہے۔ یہ ساکن نہیں بلکہ رواں دواں ہے، جس میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان اس سے کائنات کے نئے نئے اسرار و رموز یعنی نئی نئی چیزیں حاصل کرتا رہے گا۔ علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجہ پر فیض ہے، یعنی انسان انسانیت کے درجہ پر ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزم ہے، یعنی ایمان اور علم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ، مختلف پیشوں کا علم وغیرہ، امام غزالی انہیں علوم محمود کہتے، اور وہ علوم جن میں انسانوں کے لیے نقصانات کا کوئی پہلو موجود ہو انہیں علوم مذموم کہتے ہیں۔ یعنی قرآن و فقہ اور پیشوں کے علم وغیرہ تو امام غزالی انہیں علوم محمود کہتے ہیں، اور جو جن میں انسانوں کے نقصان کا علم ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ علوم مذموم۔ مقاصد تعلیم۔ امام غزالی کے فلسفہ تعلیم اور ان کے دوسرے فلسفانہ تصورات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی روشنی میں درج ذیل مقاصد تعلیم متعین کی جاتے ہیں۔ معرفت الہی کا حصول۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد معرفت الہی یعنی ذات باری تعالیٰ کی پہچان ہے۔ امام غزالی کے نزدیک ایک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآن مجید تک رسائی حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے۔ نمبر 2، رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا دوسرا بڑا مقصد رضا الہی کا
حصول ہے رضا الہی کے آگے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا اور احکامات کے مطابق ڈھالے، یعنی اپنی تمام جو خواہشات ہیں ان کو ایسا بنائے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ نمبر 3، اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک ایک تیسرا جو تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد ہے اخلاقی اقدار کا فروغ ہے، یعنی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بڑھیں۔ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا، مثلا سچائی، دیانتداری، بڑوں کا احترام۔ نمبر 4، کہ اعلیٰ کردار کی تشکیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کی انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے، یعنی انسان کو انسانیت کے درجے پہ فائز کرے، وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتا ہے اور برے کاموں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، دنیاوی ضروریات کا خیال۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا مقصد دنیوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے۔ آپ کے نزدیک ایک افراد کو ایسی تعلیم دینا چاہیے جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ان کی دنیوی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث بنے۔ اس لیے آپ دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ علوم سیکھنے پر بھی زور دیتے تھے۔ تسخیر کائنات۔ امام غزالی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں، ان کو جاننا اور نوع انسانی نسل کے لیے انہیں کام میں لانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد قرار دیا۔ یعنی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو کائنات کے چھپے ہوئے راز ہیں ان کو باہر لانا اور ان کو انسان کی فلاح کے لیے صرف کرنا۔ نصاب تعلیم۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نصاب تعلیم پڑھیں گے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، پھر اچھا نہیں رہتا۔